تو سواری پر جب روانہ ہوئے تو پہلے آسمان پر، پھر دوسرے پر، پھر تیسرے پر، المختصر میں اختصار کرتے ہوئے عرض کر دیتا ہوں کہ پہلے آسمان کا دروازہ کھولا، نبی مکرم علیہ السلام کو اندر داخل کیا گیا، باقاعدہ ہم کلام ہوئے، پوچھا گیا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں اللہ کے اذن سے آ رہے ہیں؟ جی بالکل۔ آپ کو 7 آسمانوں پہ داخل کیا گیا، کبھی آدم نے، کبھی موسیٰ نے، کبھی عیسیٰ نے، کبھی جناب خلیل اللہ علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کا استقبال فرمایا۔ باقاعدہ بخاری شریف میں الفاظ موجود ہیں، مرحبا بن نبی صالح والابن صالح کہہ کے انبیاء نے حضور کو ویلکم کیا۔ جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ نے کہا ہم مرحبا کہتے ہیں، ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اے صالح نبی، اے صالح بھائی۔ اس حدیث کے اس جملے نے بتایا کہ اللہ قدوس کے انبیاء علیہ السلام صدیوں پہلے بھی دنیا سے چلے جائیں تو اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ بتایا کہ اللہ کے انبیاء علیہ السلام صدیوں چلے جانے کے بعد ایک دوسرے نبی سے معرفت رکھتے ہیں، پہچان لیتے ہیں۔ کچھ ہر نبی کو بتایا نہیں گیا، بلکہ حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب آقا علیہ السلام کو ویلکم کہا، خوش آمدید کہا، مرحبا کہا، تو جملہ بدل گیا۔ پہلے تھا مرحبا بن نبی صالح والاخ صالح، یہاں آیا مرحبا بن نبی صالح و ابن صالح، اے صالح نبی اور صالح بیٹے، کیونکہ نبی علیہ السلام رشتے میں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اے صالح نبی اور صالح بیٹے، ان الفاظ سے آپ کو ویلکم کیا گیا۔ اور آدم علیہ السلام نے بھی انہی الفاظ سے مرحبا بن نبی صالح والابن صالح، اے صالح نبی، اے صالح بیٹے، میں آپ کو آسمانوں پر جلوہ گر ہونے پہ، آج معراج کی رات اللہ قدوس کی بارگاہ میں نعمتوں سے مالا مال ہونے پر مرحبا کہتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں، میں جناب والا آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور پھر جناب جبریل علیہ السلام سدرہ پر جب پہنچے تو وہ تھا ان کا آخری مقام، کیونکہ ہر کسی کے مقام کی حد ہے، اگر نہیں ہے تو تیرے میرے کریم نبی کے مقام کی حد کوئی نہیں ہے۔ جبریل اگر سردار ہے فرشتوں کا، اللہ قدوس کی بارگاہ سے وحی لاتا ہے، اور جو سابقہ انبیاء علیہ السلام ہیں ان کی بارگاہ میں وحی کا سلسلہ بھی جاری رہا بعض کے ساتھ۔ جب سدرہ پر پہنچے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آگے چلیے، تو جبریل نے کہا لو دنوت انملتن لاحترقت، اگر میں یہاں سے پورا پر بھی اوپر چلا گیا تو میرے پر اللہ کے جلال سے جل جائیں گے۔ جبریل کو بتایا گیا کہ یہ تیرا منتہا مقام ہے، اس سے اوپر تو آئے گا تو جل جائے گا، کیونکہ اوپر اللہ قدوس کے جلوے، اس کی تجلیات کی برسات ہے، جس کو بس یعنی جس کو برداشت کرنا، اگرچہ تو نوری ہے، اگرچہ تو فرشتہ ہے، فرشتہ اگرچہ فرشتوں کا سردار ہے، پر تیرے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے تو اللہ کے جلال کو برداشت کر سکے۔ وہاں پر جبریل علیہ السلام نے اپنا مقام جو ہے مکمل سفر کرنے کے بعد آقا علیہ السلام کو الوداع فرمایا۔ آگے ایک سواری رف نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دی گئی، کیونکہ مہمان بڑا عظیم المرتبت ہے، میزبانی بڑی جداگانہ ہے۔ آج ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کوئی ایئرپورٹ پہ آ جائے اس کو ویلکم کر لیں، کوئی مہمان آ رہا ہو لوگ اسے اعزاز کے لیے لینے جاتے ہیں، یا دنیا داروں کی بات نہ کریں، مشائخ آ جائیں، کوئی عالم ربانی آ جائے، کوئی پیر صاحب آ جائیں، ہماری کوشش ہوتی ہے آگے سے لے کے آؤ یار۔ تو کبھی ہم نے سوچا کہ یہ کشش کیوں ہے؟ یہ کشش وہی ازل سے آ رہی ہے کہ اللہ قدوس کی سنت جاریہ ہے کہ جب اس نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اپنی بارگاہ میں بلایا تو بڑے پروٹوکول کے ساتھ، کبھی براق پر، کبھی رف پر بٹھا کر اپنی بارگاہ میں بلایا، اور پھر اختصار کرتے ہوئے کہ نبی مکرم علیہ السلام جب رب قدوس کی بارگاہ میں پہنچے، عرش اولا سے بھی آگے جا کر جس مقام کو قصر دنا کہا، جیسے قرآن نے کہا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، جس کو اللہ کو اصل کمال یہ ہے کہ یہ کو بندہ بیان نہیں کر رہا، یعنی اس سے ابھی بھی بیان نہیں کر رہے، یہ وہ مقام و مرتبہ ہے کہ مقام سے مستفید اور فیضیاب نبی پاک ہو رہے ہیں، اور اس مقام کو بیان اللہ قدوس خود فرما رہا، ورنہ کسی کو کیا پتہ یہ دنا کیا ہے، کسی کو کیا خبر؟ یعنی اللہ قدوس کو نبی علیہ السلام سے محبت کی انتہا یہ بتا رہی ہے کہ جب آقا قصر دنا میں جلوہ گر ہو گئے تو اللہ نے کہا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، یعنی محبوب اور قریب ہو
اتنا قرب تھا, اتنے قریب تھے کہ قرآن نے کہا کہ 2 کمانوں کا فاصلہ تھا. جیسے یہ تیر کمان نہیں ہوتا, جیسے کمان 2 کمان مل جائے تو حد ختم ہو جاتی ہے, دوئی ختم ہو جاتی ہے, تفریق ختم ہو جاتی ہے. اس طرح کا وصل تھا. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ, پھر اللہ قدوس نے جو چاہا, جیسی وحی چاہی, نبی کریم علیہ السلام پر اس کا اظہار فرمایا, وہ نازل فرمائی. برادران مکرم, آقا علیہ السلام جب رب کی بارگاہ میں پہنچے, اللہ اکبر کبیرہ, تو اللہ نے فرمایا بما اشرفک یا محمد, اے میرے محبوب مکرم علیہ السلام, آج تو کیا چاہتا ہے؟ آج وہ رات ہے جسے لوگ شب معراج کہیں گے, آج وہ رات ہے جو صرف تیرے لیے خاص ہے, آج وہ مقام و مرتبہ تجھے عطا کیا جا رہا ہے جو تجھ سے پہلے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی کو نہیں عطا فرمایا گیا. آج میں چاہتا ہوں کہ تجھے اس نام سے پکاروں جس میں تیری رضا ہے. سمجھ نہیں آپ کو آئی؟ آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ آج بھی اللہ کہہ رہا ہے وحدہ لا شریک ہو کر, مالک کل ہو کر کہہ رہا ہے محبوب تو میری بارگاہ میں پہنچ چکا ہے, اب بھی میں یہ چاہتا ہوں, مجھے اب بھی تیری رضا عزیز ہے کہ تجھے کس نام سے پکاروں. حالانکہ نام تو سارے محمد بھی ہے, احمد بھی ہے, سراج بھی ہے, منیر بھی ہے, رحیم بھی ہے, کریم بھی ہے, مبشر بھی ہے, کئی اسماء گرامی ہے, اور اللہ کو سارے ہی آتے ہیں. سارے قرآن میں جو ہے اللہ کو آتے ہیں تو بیان فرمائے. لیکن اس دن اللہ قدوس بھی انتہائی خوشی کے عالم میں ہے. کہا بما اشرفک یا محمد, آج کس لقب سے یاد کروں. اور سنیے یہ پیغام ہے ہمارے لیے, یہ پیغام ہے. کیا کہا بنسبتی الیک بالعبودیہ, آج بھی مجھے اس اعلیٰ عرفہ مقام پر اپنی عبودیت کے ساتھ منسوب کر, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو انسان کامل ہو, جو نبی ہو, جو رسول ہو, جو ولی ہو, جو غوث ہو, جو قطب ہو, وہ جتنے مرضی بڑے مقام پر پہنچے, خدا نہیں ہوتا, رہتا بندہ ہی ہے. اگرچہ بے مثال ہوتا ہے, اگرچہ مراتب الگ ہے, مدارج الگ ہے, ولی کا اپنا مقام, صحابی کا اپنا, نبی کا اپنا, رسول کا اپنا مقام ہے, لیکن انتہائی بلندی پہ جا کے جہاں اعلیٰ حضرت بولے اٹھے جو کسرے دنا کے پردے, کوئی خبر دے تو کیا خبر دے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ دیوانہ کہہ رہا خبر دے کوئی نہیں سکتا, پر لگتا ہے کہ پیچھے سے حضور کا کرم ہو رہا ہے. پہلے کہا کوئی خبر دے تو کیا دے, اور ساتھ خبر دے بھی دی. ہاں جی, اٹھے جو کسرے دنا کے پردے, کوئی خبر دے تو کیا خبر دے, وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی, نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے ارے تھے. پتہ چلا اعلیٰ حضرت کو جو نسبت آقا علیہ السلام سے کی ملی ہے وہ کثرت دنا کے احوال سے باخبر کر رہی ہے. تو اس مقام پر جا کر نبی پاک علیہ السلام نے اللہ قدوس کا جب دیدار فرمایا سر کی آنکھوں سے, یہ وہابی آج بھی پیٹ رہے ہیں, نہیں 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 نہیں, سر سی آنکھوں سے نہیں دیدار ہوا, وہ عرش پہ نہیں گئے. یاد رہے جو بندہ نبی علیہ السلام کی معراج جو قرآن میں ثابت ہے, مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک اس کا انکار کرے وہ پکا پکا کافر ہے. بولیے وہ پکا, بولیے ڈر گئے علی بھی بولے ہو, کدی زور نہ بول کے اگر حسینی بن کے کوئی گئے. جو معراج کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ اللہ قدوس نے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک نبی پاک کو سیر کروائی, جو اس کا انکار کرے وہ کون ہے؟ وہ کافر ہے. اللہ اپنی پناہ میں رکھے. ٹھیک ہے جی. بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا, اب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کس نام سے پکاروں, کہا گیا مجھے عبودیت سے پکاریے تاکہ عبد عبد رہے, معبود رہے, ساجد رہے, مسجود رہے, حامد رہے, محمود رہے, عارف رہے, معروف رہے. لیکن اٹھے جو کسرے دنا کے پردے, تو کوئی خبر دے تو کیا خبر دے, وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی. کمال یہ ہے کہ عابد و معبود ہیں پر دوئی نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ ساجد و مسجود ہے پر دوئی نہیں ہے. انا فرما رہا ہوں, میں تو آپ کو ان کے کلام کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں. یعنی ساجد و مسجود ہو, عابد و معبود ہو, حامد و محمود ہو, عارف و معروف ہو, پر دوئی نہ ہو. کمال یہ ہے. اور پھر آقا علیہ السلام جب اللہ قدوس کی ذات کا دیدار کیا سر کی آنکھوں سے, موسیٰ ہے جو طور پر جلوہ دے کے بے ہوش پڑے ہیں. یاد رہے موسیٰ نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے. بولیے موسیٰ نے اللہ کو دیکھا
یہ قرآن کہتا ہے لن ترانی، اللہ کہتا تو دیکھ ہی نہیں سکتا. تو پھر جب ہمارے رب نے کہہ دیا تو پھر ہم مان گئے ٹھیک ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے. انہوں نے دیکھا تور کو دیکھا. تور اس قدر تجلیات کا مرکز بن چکا تھا کہ آپ بے ہوش ہو گئے. لیکن یہاں معاملہ جدا ہے. یہاں تو ہوش ہے، اللہ سے ہم کلام بھی ہو رہے ہیں، اور اللہ قدوس کی جو کیفیت ہے دیدار کی، صدقے جاؤں کملی والے تیری آنکھوں پر جن آنکھوں سے تو نے خدا کا دیدار بھی کیا، اور اس کی کیفیت کو بیان بھی فرمایا رائے تو ربی فی احسن صورہ. آئے ہائے ہائے ہائے، میں نے دیکھا ہے رب کو احسن صورت میں. احسن عربی میں کہتے ہیں سپرلیٹیو ڈگری. ایسا حسین تھا اللہ جس سے بڑا حسین ہو ہی کوئی نہیں سکتا. جس سے بڑا حسین کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ہم وہ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ ملا تو احسن و خوبصورت ملا، اور جن کو نبی ملا تو جناب حسان بن ثابت بولے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ اتنے احسن ہیں کہ آپ جیسا کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے. نبی کہتے ہیں اللہ بڑا سونا ہے، صحابی نے کہا میرا نبی بڑا سونا ہے. نبی کہتے ہیں اللہ احسن ہے، حسان بن ثابت کہتے ہیں نبی احسن ہے. پتہ چلا جب آقا علیہ السلام اللہ قدوس کی بارگاہ سے اس کے دیدار سے فیضیاب ہو کر واپس آ رہے تھے، مجھے کہنے کی اجازت دیجئے جس صحابی نے دل کی آنکھ سے دیکھا اس نے مصطفیٰ میں جلوہ خدا دیکھا، کیونکہ وہ اللہ قدوس کے نور کے جلوے دیکھ کر آ رہے تھے. تو فرمایا رائے تو ربی فی احسن صورہ، میں نے اللہ کو دیکھا حسین صورت میں. فوادہ کفہ بین کتفیہ. ہائے 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 ہائے. اب اللہ ہے، قرآن میں بھی ہے. جب اس نے آدم کو بنا کر کہا انی خالق بشرا، وہاں کہا وخلقت بیدیا، یہ وہ ہے جس کو میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا. لیکن اس کی ہاتھ ہماری سمجھ سے معاف رہا. قرآن میں اللہ نے کہا میں ہاتھوں سے بناتا ہوں، لیکن عقیدہ یہ ہے کہ وہ جسم سے پاک ہے. ٹھیک ہے، جیسے بھی اس کے ہاتھ ہے، ہمارا ایمان ہے قرآن پر، اگرچہ ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے. اس کو سمجھے صدیق اکبر، اس کو سمجھے عمر پاک، اس کو سمجھے جناب عثمان و علی، جن کو ڈائریکٹ آقا علیہ السلام کی صحبت نصیب ہے. فوادہ کفہ بین کتفیہ، فرمایا میرے رب نے میرے کاندھوں پر دونوں ہاتھوں کو رکھا. فوجدت بردہا بین ثدییہ، میں نے کہا اللہ کے ہاتھ تھے محبوب تیرے کمال پر، تیری شان پر، تیری عظمت پر، تیری رفعت پر قربان جاؤں. پر محسوس کیا ہو رہا ہے؟ فوجدت بردہا بین ثدییہ، کہا ٹھنڈک سینے میں پڑ گئی. جی پنجابی کہتے ٹھنڈ پہ گئی. اللہ نے رکھے ہاتھ. ادھر موسیٰ جلوہ کوہ طور پہ دیکھو تو بے ہوش ہو جائے. جناب جبریل کہے سدرہ سے اوپر جاؤں تو جل جاتا ہوں. تو ماننا پڑے گا کہ میرے نبی کے جسم مقدس کے اندر اور آنکھوں کے اندر اللہ نے وہ کمال رکھا ہے کہ موسیٰ نے جو دیکھا، جو آدم نے دیکھا، سارے نبیوں نے دیکھا، رسولوں نے دیکھا، جو کچھ بھی دیکھا ہے صدقہ مصطفیٰ میں دیکھا ہے. آگے بات ختم نہیں ہوئی. فرمایا اللہ نے دونوں ہاتھ رکھے نا کاندھوں پر، ٹھنڈک. میں نے کہا اللہ کا تو جلال ہوتا ہے، پر ادھر ٹھنڈ پڑ رہی ہے کیونکہ محبوب پر اللہ نے عنایات ایسی فرما دی ہیں، کمالات ایسے عطا فرما دیے ہیں. اور دیدار میں قرآن نے کیا کہا، میں حدیث بیان کر لوں پوری بات میں کہا فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. جب اللہ نے اپنے دونوں ہاتھ میرے کاندھوں پر رکھے، اس کی ٹھنڈک میں نے سینے میں محسوس کی. فَعَلِمْتُ واحد متکلم ہے، ماضی کا صیغہ. فَعَلِمْتُ پس میں نے جانا یا میں نے جان لیا کیا، مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمانوں میں جو کچھ تھا، ذرے سے لے کر صحرا تک، قطرے سے لے کے سمندر تک، بندے سے لے کے مولا تک، فرمایا سارے کا سارا اللہ نے مجھے علم عطا فرما دیا. اور قرآن نے کیا کہا؟ قرآن پر تو ایمان ہے نا جی. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش پڑے ہیں کوہ طور کو دیکھ کر، ٹھیک ہے جی. اور ادھر اللہ کہتا ہے ما زاغ البصر، قرآن ہے سورہ نجم، ما زاغ البصر وما طغى. اللہ کہتا ہے میرے نبی نے مجھے دیکھنے کا حق عطا کر دیا. کیسے دیکھا؟ نہ تو آنکھ جھپکی. ہائے 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 ہائے. میں نے کہا اللہ کا جلوہ ہو، اللہ کی صورت ہو، اللہ کا جلال ہو. ادھر موسیٰ بے ہوش پڑے ہیں طور کو دیکھ کر، ادھر میرا نبی جاگ رہا ہے نور کو دیکھ کر. ادھر طور کو دیکھا بے ہوش ہو گئے، ادھر نور کو دیکھا ہوش میں ہیں. ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ اللہ قدوس کے جلوے جبریل سدرہ سے اوپر جائے تو جل جائے، موسیٰ طور پہ جائے تو بے ہوش ہو جائے.
میرا نبی نور میں جائے تو نور علی نور ہو جائے. اگر سے پہلے بھی نور ہے لیکن اس نور میں بلندیاں ہیں. اللہ مزید رفت بلندیاں عطا فرما رہا ہے. تو قرآن نے کیا کہا؟ ما زاغ البصر وما طغى. میں نے کہا اب اس سے بڑھ کر تمہیں ہم دلیل کیا دے بھائی بدعقیدہ لوگوں. قرآن نے کہا، اللہ نے کہا کہ محبوب نے دیکھا ہے آنکھ جھپکی نہیں ہے. تم ابھی بھی کہتے ہو دیکھا ہے. بصر تو کہتے ہی آنکھ کو ہے. ابھی بھی لوگ رسالے چھاپ رہے ہیں. نہیں حضور نے اللہ کو نہیں دیکھا. او بھائی تم ساری دنیا کو دیکھو. تم جاؤ مری تو سیر کر کے سارے مناظر دیکھ کے آ جاؤ. تم یورپ میں جاؤ تو سارا کچھ دیکھ کے آ جاؤ. میرا نبی خدا کو دیکھے تو وہ تسلیم نہ کرو. کیا بات ہے. آج کا سائنسدان کہے جی کل بارش ہوگی تو مان جاؤ. آج کا بندہ چاند پہ جائے تو مان جاؤ. میرا نبی کثرت نام میں جاؤ تم پریشان ہو جاؤ. ایسے لوگوں کو اقبال نے کہا تھا، خدت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور اللہ کے بندو دعا کرو اللہ ایمان دل میں پیدا کرے. زبان سے کلمہ پڑھنے کی کیا اوقات ہے. سلطان باہو رحمہ اللہ جن کے نام پہ یہ مسجد، وہ بھی کہہ گئے آخری شعر میں بات کو مکمل فرماتے، زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا پڑھدا کوئی ہو. ہائے 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 ہے کمال ہے. زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا پڑھدا کوئی ہو. جتھے کلمہ دل دا پڑھیے اتھے ملے زبان نہ ڈوئی ہو. دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے کی جانن یار گلوئی ہو. فرمایا گل باتاں دی کھیڑ نہیں ہے گی. دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے کی جانن یار گلوئی ہو. تے کلمہ پیر پڑھایا بہو میں سدا سہاگن ہوئی ہوں. اللہ کا کوئی نیک بندہ جو متقی ہو، جو پارسا ہو، شب زندہ دار ہو، صائم الدہر ہو، قائم اللیل ہو، اللہ کرے اس کے پاس بیٹھ کے کلمہ پڑھنا نصیب ہو جائے. پھر وہ بتا دے کہ لا معبود الا اللہ کیا ہوتا ہے، لا مقصود الا اللہ کیا ہوتا ہے، لا موجود الا اللہ کیا ہوتا ہے. پھر ساتھ یہ کہ ایمان کی چاشنی کیا ہے. وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین.